مسلک احناف کا ہے ایک وکیل پاسباں، 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 مسلک احناف کا ہے ایک وکیل پاسباں۔ حضرت واحد قریشی اہل حق کے ترجماں، حضرت واحد قریشی اہل حق کے ترجماں۔ آپ کے الفاظ دشمن کے لیے تلوار ہیں، دشمنوں کی سازشوں سے ڈرتے راہ ہموار ہیں۔ آپ کے الفاظ دشمن کے لیے تلوار ہیں، دشمنوں کی سازشوں سے ڈرتے راہ ہموار ہیں۔ آپ کے حجت ہے دشمن کے لیے تیغ برا، آپ کے حجت ہے دشمن کے لیے تیغ برا۔ مسلک احناف کا ہے ایک وکیل پاسباں، مسلک احناف کا ہے ایک وکیل پاسباں۔ حضرت واحد قریشی اہل حق کے ترجماں، حضرت واحد قریشی اہل حق کے ترجماں۔ سبز ہے شاداب ہے اس پر نہ کوئی دھول ہے، حضرت نانوتوی کے گلستان کا پھول ہے۔ سبز ہے شاداب ہے اس پر نہ کوئی دھول ہے، حضرت نانوتوی کے گلستان کا پھول ہے۔ مہکتا ان کے گلشن کے گلوں سے یہ جہاں، ہے مہکتا ان کے گلشن کے گلوں سے یہ جہاں۔ مسلک احناف کا ہے ایک وکیل پاسباں، مسلک احناف کا ہے ایک وکیل پاسباں۔ حضرت واحد قریشی اہل حق کے ترجماں، حضرت واحد قریشی اہل حق کے ترجماں۔ حق مٹانے کے لیے کوئی کھڑا بےتاب ہے، کہہ دو اس کو وہم ہے یہ تیرا بس ایک خواب ہے۔ حق مٹانے کے لیے کوئی کھڑا بےتاب ہے، کہہ دو اس کو وہم ہے یہ تیرا بس ایک خواب ہے۔ دین کے چوکیدار ہیں حضرت ہیں حق کے پاسباں، دین کے چوکیدار ہیں حضرت ہیں حق کے پاسباں۔ مسلک احناف کا ہے ایک وکیل پاسباں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ رواہ الامام الہمام الترمذی فی جامعہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 9 اگست 2023 بروز بدھ ہے، اور آپ کے یہاں ضلع مظفر گڑھ تحصیل جتوئی میں سالانہ ذکر شہادت فاروق و حسین رضی اللہ عنہما کانفرنس سے معنون
اس پروگرام میں گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں نے ابھی انتظامیہ سے پوچھا کہ میرے ذمے عنوان کیا ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ فاروق و حسین رضی اللہ عنہما اشتہار کا عنوان ہے، تو ان دونوں پر بات کریں۔ تو میرے خیال میں اگر میں ان دونوں پہ بات کروں تو وقت کا دامن تنگ ہے۔ میں نے انہیں عرض کیا کہ مجھے ایک عنوان دیں، کھل کے دیں، یا حضرت عمر دے دیں یا حضرت حسین دے دیں، میرے لیے پرابلم نہیں ہے، کوئی ایک عنوان دے دیں۔ تو اسٹیج کے مشورے سے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت، ان کی شہادت کی آپ کی خدمت پر بات کر رہا ہوں۔ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا، انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا۔ میرے دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے میں دو باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ نمبر ایک، حضرت حسین کی سیرت، نمبر دو، حضرت حسین کی شہادت۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب سیرت کو بیان کیا جاتا ہے تو میں نے بڑے عرصہ دراز تک اس پر غور کیا کہ صرف بچپنے کو بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت حسین کے جوانی کو بالکل پتہ نہیں بیان کرتے ہوئے موت پڑتی ہے یا کیا معاملہ ہے، بیان کیوں نہیں کرتے۔ لوگوں کا دماغ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بچپن گزارا یا شہادت گزاری، درمیان کی عمر کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، لوگ سمجھتے ہیں بچپنا ہے پھر شہادت ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت حسین کی شہادت کے وقت عمر 58 سال ہے، 58 سال کی عمر میں شہادت ہے۔ 7.5 سال کی عمر تھی، رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس درمیان کے 50 سال کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ یا 8 سال سناتے ہو جو حضور پاک کے ساتھ بچپن گزرا، یا 58 سال میں شہادت بتاتے ہو جو میدان کربلا میں ہوئی۔ درمیان کے 50 سال کیوں نہیں بتائے جاتے؟ اس میں وجہ یہ ہے، حضور پاک کے بعد دور ابو بکر ہے، حضرت ابو بکر کے بعد دور عمر ہے، حضرت عمر کے بعد دور عثمان ہے، حضرت عثمان کے بعد دور حیدر ہے، دور حیدر کے بعد حضرت دور معاویہ ہے۔ یہ 50 سال کا زمانہ حضرت حسین کا ان 5 ادوار میں گزرا ہے۔ اگر ان 50 سالوں کو بیان کریں، حضرت حسین کی جوانی کو بیان کریں تو واقعات نکھر کے سامنے آتے ہیں کہ حضرت حسین اور ابو بکر کا پیار کیا تھا، حضرت عمر اور حضرت حسین کا تعلق کیا تھا، حضرت عثمان اور حضرت حسین کے معاملات کیا تھے، حضرت علی المرتضیٰ کے دور میں حضرت حسین کا کردار کیا تھا، اور حضرت معاویہ کے ساتھ حضرت حسین کی محبت کیا تھی۔ اس لیے ان 50 سال کو بیان نہیں کیا جاتا۔ میں مخالف کے لیے تو مان لوں گا کہ اس کا مذہب ذبح ہو جائے گا اگر وہ اس کو بیان کر دے، لیکن مجھے تو بیان کرنا چاہیے۔ جب مجمع میرا ہو، مذہب میرا ہو، سننے والے میرے ہوں، جلسہ ہمارے عقیدے اور مذہب اور مسلک کا ہو، تو پھر بات بھی کھلی کھلی کرنی چاہیے، یہ واقعات بھی بتانے چاہیے، اور یہ زندگی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا پارٹ آف لائف ہڈن نہیں رکھیں، چھپا کے نہیں رکھیں۔ ہم حقیقت کو چھپانے نہیں، بتانے والے لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں مذہب چھپایا نہیں جاتا، ہمارے ہاں مذہب بتایا جاتا ہے۔ ہم جسے حق سمجھتے ہیں اسے تخت پہ بھی بیان کرتے ہیں، تختے پہ بھی بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں درمیان میں کوئی لیتو لال نہیں ہے، بلکہ ہمارا اعلان ہے کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی، تقیہ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی، کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ ہم کھلی بات سننے، کھلی بات کرنے کے عادی اور دائی ہیں۔ میرے دوستوں، میں حضرت حسین کی سیرت میں حضرت حسین کی جوانی آپ کی خدمت میں رکھوں گا، پھر دوسرے نمبر پہ حضرت حسین کی شہادت آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ توجہ رکھنا، میں اپنے عنوان کے پہلے حصے پر آ رہا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک
یہ 7 سال ہے جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ 7 سال کے ہیں کہ نانا جان دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حسین کے جو 7 سال گزرے ہیں یہ بڑے حسین محجبین دل نشین گزرے ہیں۔ یقین مانیے ذات وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میں حضرت حسین نے وہ محجبین زندگی گزاری ہے جس کی مثال اس دھرتی پہ نہیں ملتی۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں حضرت فاطمہ کے گھر حضرت حسین کی ولادت ہے تو نبی پاک علیہ السلام خوشخبری پہلے دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے ولادت سے پہلے خوشخبری کیسے دی ہے؟ مشکات میں حدیث پاک ہے، اس دھرتی پہ دوسری مسلمان عورت نبی پاک کی چچی حضرت لبابہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما کی بیوی رسول اللہ کی چچی، جس کے لیے ملا علی قاری نے مرقات میں لکھا ہے انہا اسلمت فی الاسلام بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس دھرتی کی پہلی مسلمہ مؤمنہ خاتون ہے۔ ان کے بعد رسول اللہ کی چچی حضرت لبابہ بنت حارث ام الفضل ہیں۔ یہ کہتی ہیں میں نے خواب دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اتنا عجیب و غریب خواب دیکھا، میں تڑپ کے اٹھ گئی، میں نے نبی پاک کی خدمت میں حاضری دی، یا رسول اللہ خواب تو دیکھا ہے پر بیان کرنے کی سکت نہیں ہے۔ نبی پاک نے اجازت دی، میری چچی آپ بیان کیجئے آپ نے کیا دیکھا؟ حضرت ام الفضل عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ جاتا ہے، وہ میری گود میں آتا ہے تو میں تو آپ کے جسم کے اوپر مکھی کا بیٹھنا برداشت نہیں کرتی، میں آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹنا برداشت کیسے کر سکتی ہوں؟ نبی پاک مسکرانے لگے کہ یا رسول اللہ میں نے ہولناک اندھوناک خواب سنایا ہے، آپ مسکرا رہے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا چچی بات ہی ایسی ہے، جو تو نے دیکھا ہے اس کا مطلب وہ نہیں جو تو لے رہی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے ان قریب رب کریم میری فاطمہ الزہرا کو بیٹا دیں گے اور اس کی پرورش تیری گود میں ہوگی۔ حضرت حسین کی نبی پاک علیہ السلام نے آمد کی بشارت یوں دی ہے اور وہی ہوا۔ حضرت حسین کی تربیت رسول اللہ کی چچی سیدہ ام الفضل لبابہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کی گود میں ہوئی ہے۔ میری بات کا مطلب نبی پاک کا حضرت حسین کے ساتھ ایک تعلق یہ ہے، حضور پاک علیہ السلام نے کبھی مؤذن بن کے آذان نہیں دی ہے، لیکن اپنے نواسوں کے کان میں پیغمبر علیہ السلام نے بعد الولادہ آذان ادا فرمائی ہے۔ میرے دوستو حضرت حسن حسین کے لیے نبی پاک نے عقیقہ فرمایا ہے، حدیث پاک میں ہے، حضرت یعلا بن مرہ ثقفی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، امام ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ نے سنن ابن ماجہ میں اس حدیث پاک کو جگہ دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کانا یضاحکہ الحسینہ، حضور پاک علیہ السلام حضرت حسین سے بڑے ترتیب سے پیار فرماتے ہیں۔ وہ ترتیب سے پیار کا واقعہ یہ ہے، نبی پاک دعوت پہ جا رہے، حضرت حسین مدینہ کے بچوں کے ساتھ گلی میں کھیل رہے، نبی پاک بیٹھے، بلایا آؤ بیٹے، حضرت حسین قریب نہ آئے، جیسے بچہ بڑے کے پاس آتے ہوئے تھوڑا سا ڈرتا ہے، حضور پاک علیہ السلام نے بڑے ہاتھ کھولے، حضرت حسین قریب آئے، حضور پاک پھر بھی کھولے رکھے، ان کو یقین ہوا کہ نانا جان پکڑ نہیں رہے، جب وہ بالکل قریب ہوئے حضور پاک علیہ السلام نے پکڑ لیا، سینے سے لگایا، آسمان کی طرف نظر اٹھائی، یوں دعا کی اللہم انی احب حسینہ فاحبہما، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں اس حسن حسین سے بڑا خصوصی پیار کرتا ہوں، آپ بھی ان سے پیار رکھیں، جو ان سے پیار رکھے آپ بھی ان سے پیار رکھیں۔ حضرت حسین کے ساتھ حضور پاک کے تعلق کا ایک مطلب آگے بھی ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے میں آتے ہیں، یہ دونوں بھائی آئے،
मिशकात में भी रिवायत है, बाकी कुतुब में भी है, यमशियानी व यासिरान, इमाम हसन और इमाम हुसैन चल रहे थे, गिरते पड़ते आ रहे थे। नबी पाक खुतबे में बैठे हैं, खुतबे को छोड़ा, आप अलैहिस्सलाम मिंबर से नीचे उतरे, दोनों शहजाद गाने ज़हरा को उठाया, अपने यहाँ रानों पे बिठाया और इनको सीने के करीब रख के फरमाया, ए लोगों, मेरे मौला, मेरे रब, मेरे खालिक को मालिक ने सच फरमाया, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक मैंने तुम्हें औलाद भी दी है, मैंने तुम्हें अम्वाल भी दी है। रब फरमाते हैं इसके जरिए मैं तुम्हें आजमाऊंगा। यहाँ फितने कमाना फसाद नहीं है, यहाँ फितने कमाना आजमाना है। हुज़ूर पाक ने फरमाया, रब ने सच फरमाया, औलाद के जरिए आजमाएंगे, ये मेरी औलाद ही तो हैं। जब ये दोनों आ रहे थे गिरते पड़ते, मैं अपनी जान को खुतबा खत्म करके उठाने के लिए आगे करके आके इनको अपने यहाँ बिठाया। इनसे मुझे कितना प्यार है पता चला, इतना प्यार था किसी सहाबी को नहीं फरमाया इन्हें उठा दे, खुद तशरीफ ले गए। हजरत हसन हुसैन के साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार इससे बढ़ के भी एक मौके पे है। अब्वाबुल मनाकिब में इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने एक रिवायत जिक्र फरमाई है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कंधों पे दोनों शहजादों को बिठाया हुआ था। हजरत उमर फारूक ने देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पे बैठे हुए, फरमाया, ए दोनों शहजादों, निअमल मरकब, रब ने तुम्हें बेहतरीन महजबीन और दिल नशीनो हसीन सवारी दी है। ये पैगंबर करीम के ज़ात अक़दस रसूलुल्लाह के दोशे मुबारक हैं जिन पे तुम सवारी कर रहे। हुज़ूर पाक ने फरमाया, उमर बात बहुत अच्छी, लेकिन इस जुमले को मैं पूरा कर दूं। या रसूलुल्लाह जरूर पूरा फरमा दे। फरमाया, निअमल मरकब अपनी जगह सवारी बेहतर है, वह निअमल राकिबान, सवार भी बड़े बेहतर हैं। नबी पाक का प्यार इनसे ऐसे रहा है, इन दो शहजादों से बड़ा ताल्लुक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहा है। मेरे दोस्तों, हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये वक्त गुजारा। हजरत हसन की उम्र 8.5 साल, हजरत हुसैन की 7.5 साल। नबुव्वत का दुनिया से जाना ठहर चुका था। अल्लाह के रसूल को रब ने अपने यहाँ बुला लिया। नबी पाक ने रफीक आला को मुंतखब फरमाया। नबी पाक रोज़े अक़दस में तशरीफ ले गए, दुनिया से पर्दा फरमा गए। दौरे अबू बकर शुरू होता है, 2.5 साल का जमाना है। याद रखना, इस 2.5 साल में हजरत अबू बकर ने इन दोनों के साथ सिगर सिनी में, बचपने में बड़े प्यार का जमाना गुजारा है। उठाओ मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, इमाम बुखारी के माया नाज उस्ताद इमाम अबू बकर इब्ने अबी शैबा की किताब, वो हजरत इमाम हुसैन और इमाम हसन के लिए हजरत अबू बकर की मोहब्बत के वाक़यात लिखते हुए फरमाते हैं, फरमाया, जब ज़हरा की दोनों जोड़ी, ये दोनों बेटे हजरत ज़हरा के दख्ते जिगर, ये दोनों ठहरते थे, नबुव्वत की तस्वीर बनती थी। उसकी वजह यह है, फरमाया, सर से लेकर नाफ मुबारक तक इमाम हसन रसूलुल्लाह के मुशाबे थे, नाफ से लेकर पाँव मुबारक तक इमाम हुसैन रसूलुल्लाह के मुशाबे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, हजरत हसन और हुसैन ठहरे। हजरत हुसैन को हजरत अली ने उठाया तो हजरत हसन को अबू बकर ने उठाया। फरमाया, या अली बे अभी शिबहतुम बिन नबी, ए अली खुदा की कसम खा के कहता हूं, तेरे शहजादे खड़े हों रसूलुल्लाह की तस्वीर बन जाती है। अबू बकर का इनसे प्यार, अबू बकर की इनसे मोहब्बत ढकी छुपी नहीं है। लेकिन 2.5 साल की उम्र थी। हजरत हुसैन कोई 10.5 साल के हैं, हजरत हसन 11.5 साल के हैं। अबू बकर दुनिया से रुखसत होते हैं। इस जमाने का बचपना है, इतनी तफसील इनकी अमली प्रैक्टिकल लाइफ जिंदगी की नहीं मिलती। लेकिन जब दौरे फारूकी आता है, हजरत उमर का दौर आता है, उस शख्स की हुकूमत शुरू होती है जिसके लिए काबे में पहुंच के रसूलुल्लाह ने दस्ते दुआ दराज करके मांगा था, मौला इस्लाम की इज्जत चाहिए, उमर के जरिए चाहिए, इस्लाम को 4 चांद ला चाहिए, उमर के सबब में चाहिए। ए अल्लाह, इस्लाम को सुरखरूई चाहिए, उमर के वसीले से चाहिए। वो उमर का दौरे अक़दस शुरू होता है। 10 साल की खिलाफत है। 11.5 साल वाले 21.5 साल के हैं, 10.5 साल वाले 20.5 साल की उम्र तक हजरत उमर के साथ इन भाइयों
کا پیار محبت مودت تعلق عقیدت یگانگت الفت پیار کے خدا کی قسم لسٹیں نکلتی ہیں، واقعات در واقعات ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے ملنگ بیان نہیں کرے گا، وہ بیان کرے اس کے مذہب پہ کلہاڑا چل جائے، وہ بیان کرے اس کے مذہب پہ چھرا پھر جائے، وہ بیان کرے اس کا مذہب اپنی موت آپ مر جائے، کیونکہ جھوٹے مذہب کی بنیاد افواہوں پہ ہوتی ہے، جھوٹے مذہب کی بنیاد جھوٹ کے اوپر رکھی جاتی ہے، جھوٹے مذہب کی بنیاد گمراہی پہ ہوتی ہے، لیکن اہل و سنت سچ بولنے والے، سچائی بیان کرنے والے، اپنے مذہب کو سچائی میں پیش کرنے والے ہیں۔ آؤ میں حضرت عمر کے دور کو پیش کر رہا ہوں۔ آپ تاریخ فاروقی پر دنیا اسلام کی کوئی تاریخ کی کتاب اٹھائیے، میں امام ذہبی کی مناقب سے لے کر علامہ شبلی کی الفاروق تک ایک ایک کی دلیل دینے پہ آپ کے سامنے موجود ہوں۔ حضرت عمر کے دور میں فتوحات شروع ہوتی ہیں، حلے آتے ہیں۔ حلے کا مطلب ہوتا ہے وہ سوٹ جسے ایک خاص قسم کے پروگرام میں پہنا جائے، بڑا بہترین خوبصورت قسم کا حسن و جمال کا مالک یہ ایک ڈریس ہوتا ہے، اس کو پہنا جاتا ہے۔ جب وہاں سے آئے حضرت عمر نے دیکھے تو فرمایا یہ تو اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے اچھے میں نے سنے تھے، وہ باقیوں میں تقسیم فرما دیے، لیکن یمن سے دو، یقین مانیے درہم اور دنانیر کی ایک منجنیق تعداد خرچ کر کے دو حلے بنوائے، ایک امام حسن کو پہنایا، ایک امام حسین کو پہنایا۔ فرمایا واقعی آج پیسہ شہزادوں پہ لگا ہے تو ٹھیک لگا۔ اس پر واقعات شاہد عدل ہیں۔ جزاک اللہ۔ میری گفتگو کو خطابت پہ سمجھیے، سبق سمجھ کے یاد کیجئے۔ میں نعرے کا احترام کرتا ہوں، لیکن یہاں ذہن میں بٹھائیے، نعرہ کسی اور بیان میں لگا لیجئے۔ یہ دلائل سے ثابت گفتگو ہے، آپ اس کو دہرائیں گھر جا کر، اپنے دماغ میں بٹھائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے گھر میں یہ واقعات سنائیں تاکہ ہم آگے بتا پائیں، ورنہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر میں بات ہوا میں اڑ جائے گی۔ تم یہاں سے اٹھو گے، لوگ کہیں گے کیا ہوا جی، نعرے بہت لگے، لیکن پھر مسئلہ آپ کو یاد نہیں رہے گا۔ میں آپ کے مذہب کا خطیب نہیں ہوں، میں مذہب کا وکیل ہوں۔ وکیل سناٹا چاہتا ہے، خطیب شور چاہتا ہے۔ نہ میں نے آپ سے اونچی سبحان اللہ کہلوانی ہے، نہ آپ سے داد لینی ہے، نہ آپ سے نعرہ لگوانا ہے۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا رب چاہے مجھے اجر دے، آپ سبحان اللہ کہیں اللہ آپ کو دے گا، میری کیا کہ مجال میں آپ کو کہوں کہو نہ بابا، نہ کہنا ہے کہو، نہیں کہنا نہیں کہو، لیکن جو میرا عنوان ہے وہ میں بیان کر کے جاؤں گا۔ میں اس معاملے میں پورے پاکستان میں آئیڈیل ہوں، بھی اونچی سبحان اللہ کہو جی، کیوں کہو، کیوں میں کسی کو پابند کروں؟ وہ بیچارہ خاموشی سے بیٹھے تو بیٹھ رہے، وہ تسبیح پڑھ کے سبحان اللہ 100 دفعہ کہہ دے، میں کہوں اور بلند آواز سے۔ یہ فضول قسم کا فیک ٹرینڈ چل گیا ہے ہمارے ملک میں، جو اتنی اونچی سبحان اللہ کہے گا اللہ اسی سال مدینے بلائے گا۔ تو کاتب تقدیر ہے، تیرے ذمے کوئی صحائف لکھے ہوئے، تو لکھے گا اونچی آواز 70% دیتے ہوں مدینے بنجے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ آپ مذہب کو سمجھیے، دلائل کو اپنے دماغ میں ازبر کیجئے تاکہ اس کے بعد آپ کچھ سمجھا سکیے۔ میرے دوستو، حضرت عمر کا دور ہے، ان دونوں بھائیوں کو اچھے قسم کے لباس ملتے ہیں، بیت المال کا خزانہ وافر مقدار میں بھر چکا ہے۔ اب کیا چاہیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے قرآن کریم کی آیت کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ترتیب خلافت، ترتیب ایمان، ترتیب اسلام، ترتیب رتبہ، ترتیب مقام، ترتیب مرتبہ، ترتیب درجہ و حیثیت و ویلیو کو سامنے رکھ کے ان کے معاملات کو طے کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے وظائف کو مقرر فرمایا۔ جب ان کے وظائف مقرر کیے جا رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے جن کو رکھا وہ اللہ کے قرآن کے مطابق رکھا ہے۔ رب کریم نے صحابہ کرام کے طبقات بیان کرنے کے لیے 11ویں پارے کے پہلے صفحے پہ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ سورت نمبر 9 سورت توبہ ہے، آیت نمبر 100 ہے، 11واں پارہ ہے، پہلا صفحہ ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں اے لوگو ایمان میں مضبوط، درجے میں مضبوط، حیثیت میں مضبوط، ویلیوں میں مضبوط، رسول اللہ کی جماعت میں
پہلا طبقہ مہاجرین کا ہے جنہوں نے مال بھی چھوڑا، جان بھی لگائی، وقت بھی لگائی، صلاحیتیں بھی لگائی، طاقتیں بھی لگائی، قوتیں بھی لگائی، نبی پاک پہ تن من دھن کو لٹایا۔ ان لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے چھوڑ دیے، کاروبار چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا، پھر وہ آئے مدینہ طیبہ۔ اس کے بعد نمبر ہے والسابقون الاولون کے بعد، مہاجرین کے بعد والانصار، مدینہ کے بنو خزرج اور بنو اوس کے ان صحابہ کرام کا جنہوں نے اپنے مال رسول اللہ کے لیے، ان کے صحابہ کے لیے، ان کی اہل بیت کے لیے وقف کر دیے تھے، اپنی اولاد ان پر وقف کر دی تھی، اپنے کھیت ان پر وقف کر دیے تھے، اپنی زمینیں ان پر لگا دیے تھے، اور اپنے ایک ایک چیز میں معاہد کر کے ان کو بھائی بھائی بنایا تھا۔ ان دونوں کا رتبہ سب سے بڑھ کے ہے، اس کے بعد باقیوں کا رتبہ ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن کریم اس سے بڑھ کے ایک جملہ کہتا ہے۔ یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین آمنوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ فرمائے لوگوں پھر رتبہ دیکھنا ہے ان لوگوں کا، دیکھو جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہوئے، خرچ کیا، پھر بعد میں علیہ ایمان لائے۔ 4 طبقے ہوئے، مہاجر اول، انصاری اول، فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ کے بعد، جن میں اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب شجرہ، اس طرح کی ترتیبیں ہیں۔ حضرت عمر نے یہ سامنے رکھا، وظیفوں میں سب سے پہلے مہاجرین کو رکھا، اصحاب بدر کو رکھا، خلفائے راشدین کو رکھا، اصحاب احد کو رکھا۔ ان سب کو رکھتے رکھتے بعد والوں کے پھر بعد کے وظیفے رکھے۔ میری تفصیل بتانے کا مطلب یہ ہے جب باری آئی رسول اللہ کے ان شہزادوں کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا وظیفہ مہاجر صحابی، اول درجے کا صحابی، بدری صحابی، جنگ بدر کے شریک صحابی کے برابر اعلیٰ درجے کا وظیفہ متعین فرمایا، اعلیٰ درجے کا۔ کیوں؟ حضرت عمر جانتے ہیں یہ اولاد زہرا ہے، پیغمبر کی بیٹیاں تو کئی ہیں، چوتھی چہیتی بیٹی حضرت زہرا ہے، فاطمہ الزہرا۔ زہرا پھول کو کہتے ہیں، پھول سے خوشبو بکھرتی ہے، فاطمہ سے اولاد پیغمبر چلی ہے۔ حضرت عمر نے ان کی یوں قدر کی۔ آگے چلیے، اہل و سنت کی کتب سے لے کر اہل تشیع کی کتب تک ذمہ دار ہوں۔ حضرت عمر کا دور ہے، یزد جرگ کے اوپر فتح ملی، ایران فتح ہوا، وہاں سے بیٹیاں اس کی قید ہو کر آئی، ایران کی شہزادی شہر بانو آئی، تو عمر فاروق نے شہزادہ اسلام حضرت حسین کے ساتھ اس کا نکاح کرایا۔ امام زین العابدین غازی کربلا ہے، امام زین العابدین کی قدم کی خاک ہماری آنکھ کا سرما، ان کی جلالت ایمان میرے ایمان کا حصہ۔ امام زین العابدین نسل حسین کے ذمہ دار ہیں اس دھرتی پہ، اور یہ بیٹے ہیں سیدہ غزالہ شہر بانو حضرت حسین کی بیوی کے، اور ان کا نکاح کرایا ہے حضرت علی کے مشورے سے، تو حضرت عمر نے کرایا۔ یہ تعلق بھی تو حضرت حسین کا حضرت عمر فاروق کے ساتھ ہے۔ اسے بیان کرتے کون سی موت پڑتی ہے، اسے بتاتے کون سے سکرات آتے ہیں، یہ بھی تو بتا کہ نسل حسین اگر اس دھرتی پہ ہے تو وجہ عمر فاروق ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں، دور عثمان آتا ہے، اور حضرت عثمان تو حضرت حسین کے پہلے سے اپنے ہیں، نہیں سمجھے، پہلے سے اپنے ہیں۔ کیا مطلب؟ حضرت علی جس گھر سے حضور کے داماد بنے ہیں، حضرت عثمان 2 مرتبہ پہلے اس گھر سے حضور کے داماد بن چکے ہیں۔ حضرت عثمان تو حضرت حسین کے خالو ہیں، ڈبل خالو ہیں۔ حضرت عثمان کا دور آیا، شہزادوں کی جوانی عروج پہ تھی، صرف یہاں تک نہیں ہے کہ وظائف برقرار رکھے، شادیوں والا حسن سلوک رہا، نہیں، اس سے بڑھ کے
आर्मी सहाबा, सहाबा की आर्मी, सहाबा का लश्कर, सहाबा की जंगी फोर्स में हजरत हसन हुसैन ने अपना नाम लिखवाया। हजरत उस्मान के दौर में अफ्रीका की फतह, इंताकिया की फतह, तिब्नस की फतह, तराबलस की फतह, बुहैरा तबरिया की फतह, इस्तांबुल के ऊपर गज़बे के लिए, कुस्तुनतुनिया तक जाने के लिए अगर गए हैं तो ये दोनों शहजादे दौरे उस्मान में गए। और कुस्तुनतुनिया ये जजीरा यूरोप है, गेट ऑफ यूरोप क्रॉस करें, एशिया को क्रॉस करके दूसरे बर्रे आज़म में बंदा आता है। आज भी हजरत अबू अय्यूब अंसारी की कब्र वहां मौजूद है। ये भाई उस शरीक हुए वहां तक। अफ्रीका तीसरा बर्रे आज़म है, तीन बर्रे आज़म के सफर इन शहजादों ने दौरे उस्मान में, दौरे जिहाद में किए हैं। अगर उस्मान गनी नऊजुबिल्लाह गलत थे, उनकी खिलाफत गासबा थी, फिर उनके दौर का जिहाद नहीं है, फसाद है, तो फिर इनकी शिरकत क्यों है? बाबा जिहाद था तभी तो इनकी शिरकत थी। और फिर जब हजरत उस्मान दुनिया से गए, सैयदना हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत अली ने अपने दोनों शहजादों को ड्यूटी लगाई थी कि आपने इनका पहरा देना है। हजरत उस्मान ने तो मना किया था ना कि मेरी वजह से तलवार नहीं चलेगी, जालिम मुझे कत्ल करते हैं कर दें, तुमने नहीं लड़ना, सबको मना कर, स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया था हजरत उस्मान ने, मेरी वजह से शहर रसूल में खून का एक कतरा भी नहीं बहेगा। तभी साहबा नहीं लड़े थे, लेकिन पहरादारी तो हक था ना। हजरत अली ने इन दोनों को यहां पहरादारी के लिए बिठाया है। हजरत हसन तो जख्मी हुए उस पहरादारी में, बाकायदा कुतुब में इस पर दलाइल मौजूद है। हजरत हुसैन ने 3 दिन की बच्चों के समेत प्यास बर्दाश्त की है करबला में। 3 दिन, इतना अरसा कैसे बर्दाश्त की? यह सबक हुसैन ने कहां से पढ़ा था? यह उस्मान के घर से पढ़ा था। उस्मान ने 40 दिन प्यास बर्दाश्त की, जान आफरी के हवाले की। हुसैन ने सबक मदीना से पढ़ा, घरे उस्मान से पढ़ा, करबला में सुना। ये भी तो ताल्लुक है। और हजरत उस्मान का घर तो हजरत हसन हुसैन की खाला जी का घर था ना। हजरत रुकैया और उम्मे कुलसूम खाला है ना। आजकल जहां प्यार हो ना तो लोग क्या कहते हैं, और तू तो खाला जी का घर समझो है, तो खाला जी का घर प्यार का घर होता है ना। तो हजरत उस्मान का घर, हजरत हुसैन की तो खाला जी का घर है। अच्छा आगे आइए, दौरे हैदर आता है। इसमें तो बात करने की जरूरत नहीं है कि बाप के दोनों बाजू ही थे ना। हजरत अली के दोनों बाकायदा आवानो अंसार बन के साथ चले हैं। 5वां दौर दौरे मुआविया है। इस दौर में इन शहजादों ने क्या गुजारा किया, ये तो बताओ, ये भी तो सुनाया जाए। याद रखें, ये खुशबू है, इसे हर सू फैलना है, जिसे अच्छी नहीं लगती वो किनारा कर ले। लेकिन ये दलाइल उजले हुए तरतीब से दुनिया कुतुब में मौजूद रहेंगे। हजरत अली की शहादत हुई है, हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन और इनके बचपन के यार कैस बिन साद बिन उबादा रजी अल्लाह अन्हुमा, इन तीनों ने बैठ के फैसला किया कि कूफी ये तो किसी काम के लोग नहीं हैं, ये तो हमारे मुखालिफ बनते जा रहे हैं, हमें हजरत मुआविया से सुलह करनी चाहिए। और ये भाई गए, दिमश्क पहुंचे, हजरत मुआविया के पास गए और हजरत मुआविया से सुलह की। हजरत मुआविया ने इनके सामने सफ़ेद कागज़ पे दस्तखत करके रख दिया कि भतीजो जो शर्त लिख ली हो लिख लो, हमने पहले कबूल कर लिया। और ये सुलह हुई। ये सिर्फ मेरी किताब में नहीं, तेरे घर की कुतुब में मौजूद है। तेरे अल्लामा अरबली ने कश्फुल गुम्मा फी मारिफतल अइम्मा जिल्द नंबर 2 में लिखा, बाय अल हसनु वल हुसैनु व कैसु, कि इन तीनों ने बैत फरमाई, हजरत हसन हुसैन और हजरत कैस ने। बल्कि हजरत कैस ने तो हजरत हुसैन को यूं देखा था कि कर लूं बैत, तो हजरत हुसैन ने फ़अउमा बिईमा, यूं आंखों से इशारा करके कहा था, क़ुम फ़बाये इन्नहु इमामी अल हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, कि कैस तुझे बैत करनी चाहिए, हसन मेरा भी इमाम है, तेरा भी इमाम है, जब इसने कर ली हमें भी करनी चाहिए। तो इन्होंने तो बैत की है। और जब इमाम हसन वहां से कूफा वापस आए हैं, आपको पता है ये तीनों दोस्त हसन हुसैन और कैस बचपन के दोस्त हैं। ये तो कूफा आए थे क्योंकि हजरत अली ने घर कूफा में बनाया था।
آج امام حسن کی قبر کوفہ میں نہیں مدینہ میں ہے. کیوں؟ یہ کوفہ میں کیوں نہیں رہے تھے؟ اس کی وجہ تھی یہ کوفی جو ظالم تھے نا، جو علی علی اور حسین حسین اور حسن حسن کر رہے تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ ان شہزادوں نے صلح کر لی حضرت معاویہ سے، بھائی بھائی بن گئے، تو ان ظالموں نے ان اہل بیت پہ حملہ کیا، امام حسن کے ران پہ نیزہ مارا، ان کو زخمی کیا. امیر المؤمنین کے بجائے یا مذل المؤمنین کہا کہ تو نے ہم مومنوں کی نعوذ باللہ ناک کٹوا دی. کیسا مومن ہے؟ حضرت امام حسن کے عمل سے تیری ناک اونچی ہوتی ہے، کٹتی ہے. اس ناک، اس صاحب ناک میں بھی لعنت جس کی حضرت امام حسن کا فعل پسند نہ آئے. عجیب معاملہ ہے. نمو نمت تھا جن وزیرستان والے پہاڑوں لتھا. تجھے فیصلہ حسن پسند نہیں ہے؟ اے اللہ کے بندے، حضرت حسن کے لیے تو رسول اللہ نے اس وقت فرما دیا تھا جب امام حسن کا بچپنا تھا. سیدنا نفیع ابن حارث، حضرت ابو بکرہ الثقفی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت حسن کو حضور نے اپنی گود پہ بٹھایا. فالتفت الی الناس والحسن مرہ، حضور ایک مرتبہ لوگوں کو، ایک مرتبہ حسن کو دیکھ کر فرماتے، لوگوں ان بنی ھذا سید، میرا بیٹا حسن سردار ہے. فلا اللہ ان یصلح به فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ اس سے دو گروہوں میں صلح کروائے گا جو دونوں گروہ مسلمان ہوں گے. یہ حدیث حضرت معاویہ بھی جانتے تھے، حضرت حسن بھی جانتے تھے. صلح حسن آج تک برقرار ہے. جو صلح کو مانے رب اس کی صلح رکھے، جو حسن کی صلح مانے اللہ اس کی صلح قائم رکھے. لیکن جسے صلح حسن قبول نہیں ہے، مجھے اور آپ کو یہ کیسے قبول ہے؟ میں تبھی تو کہتا ہوں جنگ کے بعد صلح ہو جائے. جنگ کی بات کرنے والا فسادی ہوتا ہے. جب ایک بات پوری ہو گئی، صلح ہو گئی، راضی نامہ ہو گیا، اب جنگ کی بات کیسے ہوگی؟ تبھی میں کہتا ہوں حضرت حسن تیرے چہرے پہ نوری جمال ہے، تو نے کی ہے امیر معاویہ سے صلح، یہ تیری کمال ہے. ہم اہل سنت والجماعت کرتے ہیں تیری تائید. تو نبی کا نواسا، علی کا لال ہے. جس دن سے تو نے صلح کی پھر جنگ نہیں ہوئی، تیری صلح بحال ہے، تو علی کا لال ہے. یہ صلح تو برقرار. اور ان بھائیوں نے تادم وفات صلح کے اوپر کار بند رہ کے دکھایا، اور حضرت معاویہ نے وفات تک ان سے وفا کر کے دکھائی. مجال کوئی ایک دن، کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک موقع، کوئی ایک موسم ایسا آیا ہو کہ ان بھائیوں نے حضرت معاویہ سے اختلاف کیا. امن، محبت، بھائی چارہ، تعلق رہا بالکل ٹھیک. عجیب معاملہ ہے. ان نے تو بالکل محبت رکھی ہے اور آج بالکل اپوزٹ کر کے پیش کر دیا جاتا ہے. عجیب سے عجیب معاملہ. کوئی دنیا کا بدتمیز بیٹھے گا جہلم سے بیٹھ کے کہے گا حضرت معاویہ نے یوں کیا. میں نے کہا لانتی شکل و عقل والے، تم حضرت معاویہ پہ تبرہ کرنے والے آئے. حضرت علی کا سگا بیٹا امام حسن حسین ہے، اس نے تو پوری زندگی ان کے خلاف ایک جملہ بھی نہیں کہا، بلکہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان کی بیعت کر کے ان کی تائید کی. تم حضرت حسین کا نام لے کر حضرت معاویہ پہ انگلی صاف کرنے کی کوشش کرو گے، انشاءاللہ آئین اور قانون کے دائرے میں اب وہ بل پاس ہم نے کرا لیا ہے کہ اس اٹھتی انگلی کو ہم توڑ کے دکھائیں گے. یاد رکھو رسول اللہ کے صحابہ، حضور کی اہل بیت کی حرمت تا قیامت قائم ہے. کسی نے پہلے جرت کی تھی تو تب بھی انجام کو پہنچا تھا. اب تو مفتی محمود کی نسل نے تمہیں انشاءاللہ آئین اور قانون کی سزا دینی ہے. میں نے کہا کل بھی جمعیت العلماء کو طاقت تھی، انہوں نے مرزائیوں کی منجی ٹھوکی تھی. آج جمعیت علماء اسلام پاور میں ہے تو ان کی چھوٹے بہن بھائیوں کی منجی ٹھوکی ہے. یقین مانیے رب کریم کا بڑا کرم ہے. میں نے تو کھلا کھلا کہا کہ اب یہ جہلمی بک بک کرے نا صحابہ پہ، حضرت معاویہ پہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ پہ یا کسی اور صحابی پہ، جہلم کے مسلمانوں کو میں نے کہا یقین مانیے ایف آئی آر لے کر آنا آپ کا کام اور الٹا لٹکانا پھر آئین کا کام ہوگا. کل سے بل پاس ہوا ہے اور کل سے وہاں الٹی چارپائی کر کے جہلمی کے ہاں شامہ پہ گیا. کل سے کم پورا ہے. شرم نہیں آتی اب؟ آج ایک بندہ وہ تصویر دکھا رہا تھا کہ ہون تو پورے شامہ پہ گیا. بک بک کرتے ہیں رسول اللہ کے صحابہ.
بکواس کرتے ہیں. یاد رکھو کتا لاکھ بھونکے اس کی بھونک چاند تک نہیں جاتی. چمگاڈر 1000 لان تان کرے سورج کی روشنی ماند نہیں ہوتے. اور فی تم دیش زغو غائر رقیبا آواز سگان کم نہ کند رزق گزارا کبھی کم نہیں ہو جا کرتا. تو میرے دوستو یہ 5 ادوار ہیں حضرت حسین کی جوانی ہے, اس کو بھی تو بیان کرنا چاہیے. یہ میں نے صرف جھلکی پیش کی ہے آپ کے سامنے. توجہ رکھے, اور ٹائم صرف اس پر پورا ہو رہا ہے. تبھی میں نے انہیں کہا تھا مجھے صرف ایک عنوان دیں, اب یہ مجھے 2 عنوان دے رہے تھے. میں آپ حضرت عمر بھی کریں حضرت حسین بھی کریں. میں اگر 2 خطیب ہیں تو ایک عنوان ایک دوسرے کو دے دیں. مجھے چلو کوئی اوکھا عنوان دے ہو جا, لیکن عنوان تو ایک ہی دے نا. بھائی کہتے ہیں سارے عنوان دے دیں, وقت میری مرضی کا رکھیں. مغرب کی نماز کے بعد جلسہ شروع کریں, عشاء مؤخر کریں, 3 گھنٹے مجھے دیں, میں سارے عنوان پہ بات کر لیتا ہوں جو اشتہار پہ. آپ مجھے رات 11:15 بجے بیان کا ٹائم دیں گے, جب تاریخ چینج ہونے میں 45 منٹ باقی ہوں گے, 9 کا ٹائم لے کے 10 میں بیان کروائیں گے تو کون کرے گا؟ صبح کی نماز مولوی نے بھی پڑھنی ہے, باقیوں نے بھی پڑھنی ہے, یا جلسے الدیوار فجر دی نماز معاف ہوں گی؟ ہاں اتنے بندے فجر دی نماز ہی جھوسن, تو پھر مجھے بتائیں آپ رات کو اتنا جلسہ کیسے کرتے؟ اس لیے جلدی جلسہ شروع کیا کریں. 11:15 اللہ اکبر. اتنا لیٹ میری عادت نہیں ہے گفتگو کرنے کی. میری گفتگو کی ترتیب ہوتی ہے 1 نعت 1 تلاوت مغرب کے متصل بات بندہ شروع کرے. جس نے آنا ہے تب بھی ٹھیک ہے, جس نے نہیں آنا تب بھی ٹھیک ہے. اچھا اب میں شہادت شروع کرنے لگا ہوں جو دوسرا عنوان ہے. توجہ ہے آپ کی؟ جن کی توجہ ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں پورے مجمع میں. جزاک اللہ. آج اس کا معنی ہے واقعی مجمع جاگ رہا ہے یار. میرے دوستو اگر ہم حضرت حسین کی شہادت پر غور کریں کہ شہادت کوفہ میں ہوئی کیوں, کربلا میں ہوئی وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے, وجوہات علل ریزن بیس کیا ہے, کس بنیاد پر نواسۂ رسول کا خون بہایا گیا, کیا معاملہ. ہم نے دیکھا حضرت حسین امام حسن کے ساتھ کوفہ سے واپس آئے, مدینہ رہے. کوفیوں کی غداری سے امام حسن تنگ دل ہو گئے تھے, امام حسن نہیں گئے, مدینہ میں رہے. امام حسین بھی مدینہ میں رہے. یزید کا دور آیا, کوفیوں نے حضرت امام حسین کو مکہ میں خط لکھ کر بلانا شروع کیا. امام حسین نے نہیں جانے کا فیصلہ کیا, مشورہ صحابہ کے ساتھ تھا, نہیں جانا. 5 مہینے گزرے, شعبان, رمضان, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحج تک 5 مہینوں تک کوفیوں کے 18,000 خطوط حضرت حسین تک آئے. حسین آئیے, قیادت کیجئے, دین سمجھائیے, سنت سمجھائیے, مذہب سمجھائیے. حضرت حسین جانے والے نہیں تھے, کوفی غدار ہیں. میرے ابا کے ساتھ کیا کیا, میرے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا, میں نہیں جاتا. 18,000 خطوط آئے, واسطے دیے, نسبتیں دی, وسیلے دیے, منتیں کی, ترلے کیے. حضرت حسین نے فیصلہ کیا پہلے نمائندہ بھیجتا ہوں, وہ مجھے بتائے گا یہ کیسے ہیں. مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو نمائندہ بنا کر بھیجا گیا. انہوں نے نمائندے کو یقین دلایا, اس نے کنفرمیشن لیٹر لکھ دیا, ٹھیک لوگ ہیں, آئیے. حضرت حسین چل پڑے, بچوں کے ساتھ تھے, فیملی کے ساتھ تھے, گھر والوں کے ساتھ تھے, خواتین کے ساتھ تھے. 8 ذوالحج کو مکہ مکرمہ سے حاجی حج کو جاتے. حضرت حسین دین سمجھانے کوفہ گئے. کچھ ظالم یہاں کہتے ہیں حسین نے حج کیوں چھوڑا, کربلا کیوں گئے. میں نے کہا ظالم, تیرے اوپر میرے اوپر ہو سکتا ہے حج فرض ہو, حسین نے اس سے پہلے 25 حج پیدل کیے تھے, اس پہ حج فرض نہیں تھا, حج نفل تھا. نفل چھوڑ دینا گناہ نہیں ہوتا, حسین نے نفل چھوڑا ہے, تو نے اعتراض کیوں کیا؟ کوئی حج فرض نہیں تھا. کوفہ تشریف لے گئے. جس دن جانے لگے حضرت عبداللہ بن عباس نے اس دن حضرت حسین کے اونٹ کی مہار پکڑی. یہ سفر اونٹنی پر ہے, یہ ریت کا سفر ہے, یہاں گھوڑا نہیں چلتا, یہ پورا سفر اونٹنی کا ہے, اونٹ ریت کا جہاز ہے.
کہا حسین آپ نے جانا بھی ہے نا تو اکیلے جائیے، بچوں کو نہ لے جائیے۔ آپ کو پتہ ہے عبداللہ بن عباس حضرت حسین کے کون لگتے ہیں؟ یہ حضور پاک کے چچا زاد بھائی ہیں، اور حضرت علی کے بھی چچا زاد بھائی ہیں۔ حضور حضرت حسین کے نانا ہے، نانا کا چچا زاد بھی نانا ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عباس حضرت علی کے چچا زاد ہے، تو والد کے چچا زاد بھی تو چاچا ہی ہوا کرتا ہے، چاچے کی نسبت بھی ہے، نانا کی نسبت بھی ہے۔ لیکن حضرت حسین نے اس مشورے کو نظر انداز فرمایا، فیملی کے ساتھ گئے، کوئی جنگ کے لیے تو نہیں جا رہے تھے، کوئی میدان کارزار سجانے تو نہیں جا رہے تھے، حضرت حسین تو دین سمجھانے کی دعوت پر جا رہے تھے۔ تشریف لے گئے، راستے میں پہنچے تو اطلاع ملی کہ جسے کنفرم کرنے کے لیے بھیجا تھا نمائندے کو، حضرت مسلم کو، ان ظالم کوفیوں نے اسے بھی شہید کر دیا۔ وجہ کیا بنی تھی؟ یزید نے کوفہ کا گورنر تبدیل کیا، اسے پتا چلا نا وہاں کوئی معاملہ چل رہا ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ صحابی تھے، ان کو ہٹایا، اور ان کی جگہ، وہ بوڑھے تھے، بزرگ تھے، ان کی جگہ ایک ظالم فارسی لڑکی کا بیٹا ابن مرجانہ، جسے عبید اللہ بن زیاد کہتے ہیں، اس ملعون کو اس نے گورنر بنا کے بھیجا۔ اور وہ ابن زیاد آیا نا، کتب تواریخ میں آتا ہے اس نے اپنے منہ پر یوں نقاب اڑا ہوا تھا، بالکل ایسا، ہاتھ میں تلوار لیے، کالے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا، دارالامارہ کوفہ میں آیا تو کوفی جمع ہو گئے کہ حضرت حسین آئے۔ اس نے تلوار نکالی، منہ سے نقاب ہٹایا، کوئی کوفیو، میں یزید کی طرف سے ابن زیاد آیا ہوں اور تمہارے لیے تحفہ لایا ہوں، یہ تلوار۔ اس ایک تلوار کے ڈر سے ان ظالموں نے، جنہوں نے حضرت حسین کو واسطے دے کر ہزاروں خطوط بھیج کے بلایا تھا، حضرت حسین سے رشتہ وفاداری کا توڑ کے غدار بن گئے، اور حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے۔ حضرت حسین کو راستے سے پتہ چلا، واپس جانے لگے تو حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے کہا، چاچا ہم اپنے باپ کا بدلہ لیے واپس نہیں جائیں گے۔ حضرت حسین کی شرافت، دیانتداری درمیان میں آئی کہ واقعی ابھی تک یہ میرے ساتھ چل رہے تھے، اب میں ان کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تو حضرت حسین ساتھ چلے، اور جب کوفہ تشریف لائے، حضرت حسین ود پروف آئے تھے، وداؤٹ پروفنگ نہیں آئے تھے، ان کے پاس ثبوت تھے کہ میں آیا نہیں، میں بلایا گیا ہوں، میرے پاس تمہارے انویٹیشن موجود ہیں، تمہارے لیٹرز موجود ہیں، تمہارے دعوت نامے موجود ہیں۔ حضرت حسین جب کوفہ پہنچے تو ابن زیاد نے ایک لشکر حر بن یزید کی قیادت میں بھیجا تھا کہ وہ حضرت حسین کا راستہ روکے۔ حر طبعی طور پہ شریف قسم کا آدمی تھا، اس کی طبیعت میں زیادہ حرامی پناہ نہیں تھا، شرارت نہیں تھی، تو حر نے حضرت حسین کا راستہ روکا۔ توجہ رکھنا، میں ایک علمی نقطہ سمجھانے لگا ہوں اور یزیدیوں کے ایک پراپیگنڈے کا جواب دینے لگا ہوں۔ اس نے راستہ روکا، کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حسین نے فرمایا میں تو کوفہ جا رہا ہوں۔ کہا کوفہ کوفیوں کے پاس نہیں، ابن زیاد کے پاس جائیے اور بیعت کرنے جائیے۔ فرمایا میں نے یزید کی بیعت نہیں کی، ابن زیاد کیا ہے؟ تو اس نے کہا اچھا اگر آپ کوفہ نہیں جائیں گے تو آپ واپس بھی نہیں جائیں گے، کسی تیسرے راستے پہ چلیں، میں ابن زیاد کو خط لکھتا ہوں، وہ جواب دے گا، پھر فیصلہ کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے تم اسے خط لکھو اور اسے بتاؤ کہ میں بلایا گیا۔ اتنے میں کسی تیسرے راستے پہ چلے جو جاتے جاتے کربلا پہ آیا۔ یہاں یزیدی ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں، پتہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے، جن کا مطالعہ نہیں ہوتا، اسٹڈی نہیں ہوتی نا کربلا پہ، انہیں کہتے ہیں دیکھو حضرت حسین تو شام کے راستے پہ جا رہے تھے اور یہ راستہ یزید کے دربار میں جاتا ہے، تو حضرت حسین تو یزید کی بیعت کرنے جا رہے تھے، دیکھ لو حسین اور یزید ایک ہے۔ ایسے خام خواہ سے لوگوں نے ہمیں لڑایا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں ظالموں جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ یہ راستہ حضرت حسین نے بائی چانس اختیار کیا یا بائی چائس اختیار کیا؟ تمہیں اتنا نہیں پتا، یہ تو معاہدہ ہوا ہے کہ جب تک جواب نہیں آتا اس راستے پہ چلیں گے۔ یزید کے پاس حضرت حسین نہیں جا رہے تھے۔ شرم کرو، تمہاری اب بھی یزید کے ساتھ محبتیں ہیں، تو میں دعا کرتا ہوں تمہیں رب یزید کا قیامت میں ساتھ دے، ہمیں حسین کا ساتھ دے۔ جب بھی کسی یزیدی کو میں نے کہا نا کہ اے جھولیاں چاہتے دعا کر، تیدا حشر یزید تے شمر نل تھیوے، میرا حسن حسین نل تھیوے، آمین نہیں آدھے، جرت ہے تو آمین کہہ لو نا،
تو ابن زیاد کی طرف سے خط نہیں آیا. اس نے کہا وہ حر تو بڑا عجیب آدمی نکلا. اس نے عمر بن سعد کی قیادت میں کچھ 10,000 ایک روایت میں 3,000 کا لشکر بھیجا اور یہ آئے اور حضرت حسین کا راستہ روکیں اور حضرت حسین کے ساتھ آ کر ان لوگوں نے پتہ نہیں کیا سے کیا باتیں کی. قافلے پڑاؤ میں آ گئے. حضرت حسین نے فرمایا میں آیا نہیں ہوں, میں یہ ان خطوط کی بنیاد پہ آیا ہوں, یہ وجہ ہے. اور پھر میرے نمائندے کو تم نے شہید کیا, مجھے اس کا قصاص چاہیے. جب یہ بات چلی اور پوری ترتیب اور خطوط دکھائے تو شروع میں عمر بن سعد بھی ٹھنڈا پڑ گیا. 2-4 دن اور گزر گئے. ابن زیاد نے پھر پوچھا کیا بنا؟ کہ جی ابھی تک انہوں نے کوئی لڑائی نہیں کی. تو اس کے دربار میں ایک ظالم بیٹھا تھا شمر. اس نے ابن زیاد نے کہا کہ اگر ہم تمہیں بصرہ کا گورنر بنائے تو تو جائے گا؟ اس نے کہا بالکل میں مقابلے میں جاؤں گا, لیکن میری ذہن میں ایک ترکیب آ رہی ہے اگر تم وہ مانو. ابن زیاد نے کہا کیا؟ سنو سنو. شمر کہنے لگا میری معلومات میں ہے کہ حسین اکیلا نہیں ہے, اس کے ساتھ حضرت علی کے بیٹے اور بھی ہیں, اور ان میں میری قوم کے 3 بھانجے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ کی ایک بیوی ہے فاطمہ الکلابیہ, حضرت فاطمہ الزہرا کے علاوہ ہے. ان کا لقب ہے ام البنین. یہ عورت شمر کے خاندان کی تھی, تو اسی لیے شمر حضرت علی کے ام البنین کے بیٹوں کو اپنا خاندانی بھانجا کہہ رہا تھا کہ میرے خاندانی بھانجے ہیں, ان کو امان تو لکھ دے. ٹھیک ہے وہ بھائی حسین کے ہیں, ان کو امان دے دینا, میں ان کو ساتھ ملا کر حضرت حسین کے خلاف وار کروں گا. شمر نے امان لکھ دیا. اور وہ بھائی کون ہے؟ آج شمر کا نام لیا جاتا ہے, امان بھی بتائی جاتی ہے, لیکن بھائیوں کا نام نہیں بتاتے, کیونکہ حضرت علی کی باقی بیٹوں کا نام لینا تو جھوٹا مذہب پھر بھی ذبح ہو جائے. کیونکہ حضرت علی کے 9 بیٹے میدان کربلا میں ہیں. ابو بکر ابن علی, عمر ابن علی, عثمان ابن علی, عباس ابن علی, عبداللہ ابن علی, جعفر ابن علی, عبید اللہ ابن علی, اللہ اکبر, حسین ابن علی اور محمد الاوسط ابن علی. 9 ہیں. یہ بتاتے ہیں نا تو کام خراب ہوتا ہے, لیکن اسی لیے ظالموں نے بھی نہیں بتایا, اور میرا خطیب بھی پتہ نہیں ستو پی کے نہیں بتا جاتا. ہمیں بھی تو بتانا چاہیے. توجہ رکھنا. شمر آیا اور آ کے کہتا ہے کہ میرے بھانجو تمہیں انعام میں امان ہے, آؤ حسین کے خلاف مادہ معاف گواہ بن جاؤ. اور یہ تینوں بھائی خط کو لے کر شمر کے منہ پہ خط مارتے ہیں اور کہتے ہیں ظالم تیری قسمت میں غداری ہے, ہم اپنے بھائی حسین پہ اپنی جان قربان کرنا سعادت سمجھتے ہیں. اور پھر شمر کے آنے کے بعد پانی بھی بند ہوتا ہے, قتال بھی ہوتا ہے, لڑائی بھی ہوتی ہے. اور اس موقع پہ حر نے جب دیکھا, پہلے کمانڈر جو آیا تھا, اس نے کوئی ظالمو, ابن زیاد ابن مرجانہ کی وجہ سے تم ابن فاطمہ رضی اللہ عنہا کو قتل کر رہے ہو, کوئی اس کو اور اس پہ ہم مجھ جیسے بندے کو شریک کرو گے. اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور فوراً حضرت حسین کے پاس آیا اور آ کر کہا میں معافی مانگتا ہوں, میں نے شروع میں آپ کو روکا تھا, مجھے نہیں پتا تھا یہ جہنمی اور ظالم آپ کے ساتھ غداری کر کے آپ کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے. کہ میں معافی مانگتا ہوں, اور جب تک زندہ ہوں آپ کی حفاظت کروں گا, میرے خون کا آخری قطرہ بھی حسین کا محافظ ہو. اور حر کا نام تاریخ میں امر ہو گیا. اس نے جان قربان کی آ کر, شاید اس کے مغالطے کا یہی کفارہ کافی ہو جائے گا کل قیامت میں اللہ کے دربار میں. اس کے بعد جو یہ تاریخ کا ظلم دہرایا گیا, اگر اللہ کی قسم میں اس باب کو شروع کروں نا, علماء جانتے ہیں مجموع الزوائد کی 2 جلد میں مسند الحسین اٹھائیے, 88 روایات امام ابن حجر حیثمی المکی المتوفى 808 ہجری نے جو ذکر فرمائی ہے نا واقعہ کربلا کے حوالے سے, مزید روایات بھی. خدا کی قسم اس مجمع میں کوئی آنکھ نہ ہو جس کے داڑھی تک آنسو نہ پہنچ جائے. تاریخ کا وہ ظلم دہرایا گیا. یوں ضبط کے بندھن ٹوٹے, اگر آسمان کی آنکھوں میں خون کے آنسو ہو تو وہ خون کے آنسو روئے. ابھی رسول اللہ کو دنیا سے گئے ہوئے 1 آدھی صدی بھی پوری نہیں ہے کہ ان ظالموں نے نسل پیغمبر کو یہاں قتل عام کر کے رکھ دیا ہے. اور یہ وہی ظالم ہیں جو کل حضرت علی کے خلاف تھے, یہ وہی ظالم ہیں جو کل حضرت حسن کی صلح حضرت معاویہ کے خلاف تھے, یہ وہی ظالم ہیں جو بدلہ حضرت حسین سے لے رہے ہیں. حضرت حسین کی شہادت کے بعد ان ظالموں نے خیموں کو پتہ ہے آگ کیوں لگائی تھی؟
کہ ان خیموں میں جو ان کے خطوط پڑے تھے وہ بھی جل جائیں تاکہ پروف اور ایویڈنس مٹ جائے اور ہمارا نام ہی نہ ہو کہ ہم نے بلایا تھا. یہ وہ ظالم قوم ہے. تو ذمہ دار وہی ہیں جنہوں نے حسین حسین کر کے بلایا تھا اور پھر جن کے ہاتھوں میں کل قلم تھے آج ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں صرف ابن زیاد اور یزید کی خوشی کی خاطر. تو میں ان کو کہتا ہوں سنو، تمہارے لیے حضرت زینب کی بد دعا کافی ہے. فرمایا اللہ میرے حافظ کو شہید کیا، قیامت تک ان کا حافظ کوئی نہ. اللہ ان لوگوں نے ہمارے قاری کو شہید کیا، قیامت تک ان کا قاری نہ ہو. مولا میرے بھائی کا خون نکالا، قیامت تک خون کا دھبا خون سے مٹتا رہے. یہ زینب کی بد دعا تھی جو تا قیامت کو بول. میرے دوستو، یہ واقعہ کربلا کی چند جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اسی پر میں ایک جملہ مزید عرض کرتا ہوں. حضرت حسین کے سر اقدس کو ان ظالموں نے کاٹا، ابن زیاد کے دربار میں بھیجا. ابن زیاد نے تشت پہ رکھ کے ایک چھڑی سے حضرت حسین کے ہونٹ کی طرف اشارہ کیا اور یوں بات کرنے لگا حضرت حسین کے حسن پر. تعریف ہی کر رہا تھا لیکن چھڑی جب قریب ہونٹوں کے کی تو ایک صحابی انتہائی بوڑھے، ان کے ہاتھوں میں لرزہ ہے. انہوں نے کہا ارفع قضیبک یا ظالم وَلَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلازمہ. کہ ابن زیاد ابھی تک تیری دل کی آگ اور بغض کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، تو اس ہونٹوں پہ چھڑی مار رہا ہے. ان ہونٹوں کو چومتے رسول اللہ کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور پھر یہ سر اقدس یزید کے دربار میں بھجوایا گیا. میں یزید کو اس جرم میں اس طرح کا برابر کا شریک سمجھتا ہوں کہ وہ 3 سال اس کے بعد حکمران رہا، اس نے ایک لمحے کے لیے حضرت حسین کے قاتلوں کے خلاف کوئی عمل نہیں کیا. آپ یہ نہ سمجھیں میرا کوئی یزید کے ساتھ تعلق ہے، وہ چاہتا تو بہت کچھ کر سکتا تھا پر اس نے نہیں کیا. اسی وجہ سے صحابہ کرام نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی. ظالم صحابہ کی بیعت تو بتاتے ہیں آج ہمیں، لیکن صحابہ کا بیعت توڑنا نہیں بتاتے. کہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی، صحیح بخاری جلدوم میں ہے. میرے دوستو، حضرت حسین کے سر اقدس کو اہل بیت واپس لائے اور جنت البقیع مدینہ طیبہ میں اما فاطمہ کے قدموں میں حضرت امام حسن دفن ہے تو حضرت حسین کا سر مبارک بھی دفن ہے. امام ابن کثیر نے البدایہ کے 8ویں جلد میں روایت ذکر فرمائی. اور حضرت حسین کے جسم مبارک کو وہیں کربلا میں چھوڑ آئے تھے. تو کربلا کے ساتھ ایک بستی ہے اہل غامریہ، غامریہ کے لوگ آئے اور انہوں نے وہاں قبریں بھی بنائی، تدفین بھی کی اور جنازہ بھی پڑھا. حضرت حسین کا جنازہ اہل غامریہ نے پڑھا تھا. جسم کا جنازہ وہاں پڑھا گیا، سر کا جنازہ مدینہ طیبہ میں پڑھا گیا. رب کریم ان کی تربت اقدس پہ، شہدائے کربلا کی قبور پہ کروڑوں اربوں کھربوں رحمت نازل فرمائے. اور یہ یاد رکھیں، آزادی حیات کا اگر سرمدی اصول لینا ہے تو شہادت حسین سے لیجئے کہ شہادت حسین کا اعلان ہے کہ کٹ جائے چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزوں کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نکاح کس عمر میں کرنا چاہیے؟ نکاح تو کسی عمر میں بھی ہو جاتا ہے، ہو تو نابالغی میں بھی جاتا ہے. یہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے واللائي لم يحزن، اس آیت سے ثابت ہے. لیکن بہتر ہے کہ بالغ ہونے کے بعد کریں. اتنی دیر نہ کریں کہ بچہ کل شادی کر کے جب بچے کو اٹھا کے آئے تو لوگ پوچھن پوترائی بھی. ٹھیک ہے، جوانی میں شادی کرا دیں تو بہتر ہے. علماء کرام کہتے ہیں 4 شادیاں کرنی چاہیے. میری ایک بھی نہیں ہے، وظیفہ بتائیں. پتر روٹی ستھری کھادی کریں. انجینئر علی مرزا کے لیے مجھے کچھ بتائیں. میں نے کہا ہے کہ جو اللانتی صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اب قانون بن گیا، اس کی منجی ٹھوکیں. مسجد کی کوئی چیز اگر گھر چاہیے اور دوبارہ واپس آئیں تو کیا کہیں؟ مسجد کی چیز گھر نہ لے جائیں. ہاں اگر مسجد کی کوئی ایسی چیز ہے جو کرایہ پر لوگ دے دیتے ہیں تو پھر اس کا کرایہ مسجد میں جمع کرائیں. جو لوگ امام مسجد کو تنخواہ نہیں دیتے، طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں، ان کی نماز ہوتی ہے؟ وہ اللہ میں نماز پڑھتے بھی کوئی نہیں تو سادے میں ہوندی ہے. جو بندہ اپنے امام پہ بولے اس کو کوئی اپنی شکل شیشے پونجھ کے دیکھا.
امام پہ بولتے ہیں. پتہ نہیں ایک جگہ میں گیا, لوگ کہنے لگے امام کے پیچھے نماز ہوگی, اس نے ٹی وی دیکھی تھی. میں کہا تسا شیخ عبد القادر جیلانی ہے, تسا نہیں بیٹھے تھے. تو ٹی وی دیکھنے والے مقتدی کی, ٹی وی دیکھنے والے امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. چاروں امام برحق ہیں تو ایک وقت میں ایک کو فالو کیوں کریں گے؟ بابا آپ کے گھر میں 4 گاڑیاں ہوں, پراڈو بھی ہو, لینڈ کروزر بھی ہو, اسی طرح رینج روور بھی ہو, اور اس سے بڑھ کے فراری بھی ہو, سب سے اعلیٰ گاڑی ہے. آپ ایک وقت میں ایک پر بیٹھیں گے, چاروں پر بیٹھیں گے؟ تو چاروں راستے برحق ہیں, لیکن ایک وقت میں ایک ہی راستے پہ چلیں گے. مسجد کے 4 دروازے ہیں, ایک وقت میں ایک ہی سے آئیں گے, ورنہ دروازہ بندہ بدلتا رہے گا. میں ایک لڑکی سے بات کرتا ہوں کیونکہ نکاح کرنا چاہتا ہوں, سچی محبت اس بارے میں کچھ بتا دیں. پوتر تک بہن نال سچی محبت کو نہیں, ماں نال سچی کو نہیں, صرف اوہ لبی ہے. جس سے پوچھے نا کسی لڑکی سے بہانے میں, قسم میں کو سچی محبت, یہ اپنی بہن نال سچی محبت کر جانا, سکے بھرا نال الا بول باندھے اون دے نال میری محبت ہے. سبحان اللہ, کیا مصیبت ہے دنیا میں. آج تم کسی کی بہن کے ساتھ بات کرو گے, کل تیری بہن کے ساتھ بھی لوگ بات کریں. پھر یہ جگر رکھ, جیسی کرنی اور ویسی بھرنی. شرم حیا کرے. رشتہ اگر آپ کو پسند ہے تو اپنی امی کو بھیج دو, وہاں اپنے ابا کو بھیج دو. وہ نہیں مانتے تو پھر امی ابا کے کہنے پہ شادی کر لے. یہ اس قسم کی شہوت رانیوں کی ترتیبیں نہ رکھو. جزاکم اللہ.